بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارا آج کا درس یہ چوتھا درس ہے تیسیر و مصطلح الحدیث کا، جس میں ہم نے خبر متواتر کی بحث وہ پڑھی ہے، اور آج کے سبق میں ہم خبر واحد کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھیں گے جی، اور پھر خبر واحد کی جو ایک قسم ہے جسے خبر مشہور کہا جاتا ہے، تو خبر مشہور کے حوالے سے ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ تو خبر متواتر کی بحث پڑھنے کے بعد المبحث الثانی، دوسری بحث یہ ہے خبر الآحاد۔ یہ مد کے ساتھ، یہ الف مد آ کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پہ خود انہوں نے تعریف کی ہے، تعریفہ لغتاً الآحاد جمع احد۔ یہ لفظ آحاد یہ احد کی جمع ہے بمعنی الواحد، اور اس کے معنی ایک کے آتے ہیں، واحد کے آتے ہیں۔ یہ خبر الواحد، یہ اس لفظ کی جو لغوی تعریف ہے تو ایک شخص کی خبر ہوا ما یرویہ شخص واحد، یہ خبر الواحد یہ ایک شخص کی خبر، اس کی لغوی تعریف ہے۔ ہر وہ خبر کہ جسے ایک شخص روایت کرے تو وہ خبر واحد ہے، لیکن اصول حدیث میں خبر واحد کی تعریف وہ اس سے الگ ہے۔ اصطلاحی تعریف خبر واحد کی ہوا ما لم یجمع شروط المتواتر، خبر واحد یہ وہ خبر ہے کہ جس میں متواتر کی شرائط جمع نہ ہو، متواتر کی شرائط جمع نہ ہو۔ تو یہ خبر واحد ہے۔ حکمہ، جس طرح ہم نے خبر متواتر کا حکم پڑھا تھا کہ وہ علم ضروری اور علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، تو خبر واحد یہ اگر ثابت ہو جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ یفید العلم النظریہ، تو یہ علم نظری کا فائدہ دیتا ہے۔ علم نظری، علم ضروری اور علم نظری یہ منطق کی اصطلاحات ہیں۔ یفید العلم النظریہ، تو یہ علم نظری کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کون سے علم کا؟ یہ العلم المتوقف علی النظر والاستدلال، وہ علم کہ جو نظر اور استدلال پر موقوف ہو۔ نظر اور استدلال یعنی سوچ بچار، یہ اور استدلال یعنی سوچ بچار اور تحقیق پر وہ موقوف ہو۔ مطلب یہ کہ خبر واحد اس کے راویوں سے، اس کی سندوں سے باقاعدہ ایک بندہ بحث کرے گا کہ اس کے راویوں میں آیا وہ شرائط موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم ان کی روایت کو صحیح قرار دے سکتے ہیں۔ یہ کہیں ان میں سے کوئی غیر ثقہ راوی تو ہے نہیں، لیکن میں نے خبر متواتر کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ محدثین خبر متواتر کی روایات کے بارے میں بھی اس کی سند سے بھی بحث کرتے ہیں، باقاعدہ ایک ایک راوی سے وہ بحث کرتے ہیں، اور جہاں تک اس کے راویوں سے بحث نہ کرنے کی بات تھی تو وہ فقہاء کی بات تھی۔ تو یہاں پہ بھی یفید العلم النظریہ یہ علم نظری کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس سے حاصل ہونے والا علم یہ نظری علم ہوتا ہے۔ نظری علم کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ علم کہ جو باقاعدہ نظر یعنی فکر، سوچ بچار اور استدلال کے بعد حاصل ہونے والا جو علم ہے تو اسے علم نظری کہتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی علم انسان کو حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ باقاعدہ سوچ بچار کے بعد حاصل ہوتا ہے۔
باقاعدہ آپ نے اصول حدیث کے قواعد کی روشنی میں ان روایات کو دیکھنا ہے، تب جا کر آپ کو جو علم حاصل ہوگا تو وہ علم نظری ہوگا. عمل آپ اس پر بھی کریں گے، لیکن خبر متواتر میں جو علم حاصل ہونے والا تھا تو وہ علم ضروری تھا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس کے راویوں سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی فقہا کے نزدیک، لیکن محدثین کے نزدیک اس کا حکم بھی علم نظری تھا، کیونکہ متواتر کی روایات اور ان کی سندوں، ان کے راویوں سے بھی بحث محدثین کرتے ہیں. تو گویا کہ اس میں جو تمام روایات ہیں، خواہ ان کا تعلق تواتر کے باب سے ہو یا خبر واحد کے باب سے ہو، تو محدثین ان تمام روایات ان سے بحث کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو علم حاصل ہونے والا ہے تو وہ علم نظری ہے. ھذا ولخبر الآحاد تقسیمان، خبر واحد کی دو تقسیمیں ہیں. خبر واحد کی دو تقسیمات ہیں، اس کی ہم دو تقسیمیں یہاں پہ پڑھیں گے. یہ کل تقسیم باعتبار، ہر تقسیم جو ہے وہ ایک حیثیت اور ایک اعتبار سے ہے. وساذکر هذین التقسیمین فی الفصل الثانی، اور عن قریب میں ان دونوں تقسیموں کو فصل ثانی میں ذکر کروں گا. فصل ثانی تقسیمات و خبر الآحاد، خبر واحد کی دو تقسیمیں یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں. وفیہ مبحثان، اور اس میں دو بحثیں ہیں. یہ المبحث الاول، پہلی بحث جو ہے وہ ہے تقسیم خبر الآحاد بالنسبت الی عدد طرقہ، خبر واحد کی تقسیم سندوں کی تعداد کے اعتبار سے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے خبر واحد کی ایک تقسیم ہے. اور یہ ہم پہلے بحث کے ساتھ ملاتے ہیں کہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے خبر، یہ اس کی دو قسمیں، خبر متواتر، خبر واحد. تو پھر خبر واحد میں تین قسمیں، مشہور، عزیز اور غریب. اور دوسری بحث میں تقسیم و خبر الآحاد بالنسبت الی قوتہ و ضعفہ، ضعف ضاد کے زبر کے ساتھ، خبر واحد کی تقسیم یہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے، یا بالفاظ دیگر یہ قبول اور رد کے اعتبار سے، قبول اور رد کے اعتبار سے. یہ تو سب سے پہلے مبحث اول میں جو سب سے پہلی بحث ہے، تو اس میں خبر واحد کی تقسیم ہے سندوں کے تعداد کے اعتبار سے، یا بالفاظ دیگر جیسے انہوں نے پہلی اصطلاح استعمال کی تھی بالنسبت لوصولہ الینا، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر واحد کی تقسیم کیا ہے. تین قسمیں ہیں. یقسم خبر الآحاد، یہ تقسیم، یا یقسم خبر الآحاد، تقسیم کیا جاتا ہے خبر واحد بالنسبت الی عدد طرقہ، سندوں کی عدد، سندوں کی تعداد کے اعتبار سے، یا ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، یا راویوں کی تعداد کے اعتبار سے. یہ مختلف تعبیرات آپ کر سکتے ہیں. یہ الی ثلاثۃ اقسام، تین اقسام میں خبر واحد تین اقسام میں تقسیم کی جاتی ہے. راویوں کی تعداد، سندوں کی تعداد، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے تین قسموں میں تقسیم کی جاتی ہے. وہی، اور وہ تین قسمیں المشہور، العزیز، الغریب. مشہور، عزیز اور غریب. وَسَأَتَكَلَّمُ عَلَى كُلٍّ مِّنْهَا بِمَطْلَبٍ مُسْتَقِلٍ، اور عن قریب میں کلام کروں گا ان میں سے ہر ایک قسم سے، یہ الگ الگ بحث میں، یہ الگ الگ بحث میں میں ان سے بات کروں گا. المطلب الاول، المطلب الاول پہلا مطلب یا پہلا بحث، یہ المشہور، صرف الفاظ انہوں نے تبدیل کیے ہیں ورنہ مطلب ان کا ایک ہی ہے. یہ تو اس مبحث اول میں جو پہلا مقصد ہے، مطلب پہلا جو مقصد ہے وہ المشہور ہے. تعریفہ، مشہور کی تعریف کیا ہے؟ یہاں پہ مشہور کے حوالے سے انہوں نے
یہ دو اصطلاحات یہ ذکر کی ہیں جی، ایک مشہور ہے اور ایک مستفیض ہے، اور پھر دونوں کے درمیان فرق کیا ہے تو وہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ مشہور لغتاً تعریفہ، اس کی تعریف، لغوی تعریف مشہور، اسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پشتو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہوا اسم مفعول، مشہور یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، من شہرت الامر، شہرت الامر عربی زبان میں کہتے ہیں، کب کہتے ہیں کہ اذا اعلنتہ واظہرتہ، جب میں کسی چیز کا اعلان کرتا ہوں اور میں اسے ظاہر کرتا ہوں، جب میں اس کا اعلان اور اس کا اشتہار کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں نے اس بات کو شہرت دے دی، شہرت الامر۔ وسمی بذلک لظہورہ، یہ اور اسے مشہور اس وجہ سے مسمى کیا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کس وجہ سے یہ مشہور ہے؟ لظہورہ، کہ اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، یعنی خبر مشہور کو بھی خبر مشہور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یعنی ظاہر ہے، اس کی کئی سندیں ہیں، ایک سے زیادہ سندیں ہیں۔ جی اصطلاحی تعریف خبر مشہور کی کیا ہے؟ ما رواہ ثلاثۃ فاکثر فی کل طبقۃ ما لم یبلغ حد التواتر، خبر مشہور یہ وہ خبر ہے، یہ وہ حدیث ہے یہ کہ جسے روایت کیا ہو تین راویوں نے، فاکثر یا تین سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ راویوں نے، فی کل طبقۃ ہر ایک طبقے میں، طبقہ صحابہ میں، طبقہ تابعین میں، طبقہ تبع تابعین میں، اور اسی طرح آگے جاتے جائیں، لیکن یہ تین طبقات یہ ضروری ہیں، فی کل طبقۃ ہر ایک طبقے میں، لیکن بشرط کہ ما لم یبلغ حد التواتر، تین یا تین سے زیادہ راویوں نے تو روایت کیا ہو، لیکن بشرط کہ یہ عدد یہ تواتر کی حد کو نہ پہنچے، کیونکہ اگر تواتر کی حد کو پہنچے گا تو وہ خبر وہ پھر متواتر بن جائے گی اور وہ مشہور کے دائرے سے نکل جائے گی۔ ما لم یبلغ حد التواتر، یا محدثین اسے ان الفاظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، ما لم یستوفی شروط المتواتر، کہ جس میں متواتر کی تمام شرائط وہ جمع نہ ہوں، تمام شرائط وہ جمع نہ ہوں۔ تین یا تین سے زیادہ راوی ہر طبقے میں، یعنی تین صحابہ یا تین تابعین یا تین تبع تابعین اور یا تین سے زیادہ، جیسے انہوں نے خبر متواتر میں کہا کہ کم از کم اس میں ہر ایک طبقے میں 10 راوی ہونے چاہیے، تو یہ ابتدائی طلبہ کی آسانی کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ کم از کم تین اور تین سے زیادہ یعنی 8-9 تک یہ راوی یہ چلے جائیں، لیکن پھر متواتر کی حد کو وہ نہ چھوئے اور متواتر کی وہ شرائط اس میں وہ جمع نہ ہو جائیں۔ متواتر کی حد کو اگر یہ پہنچ جائے تو پھر وہ متواتر بن جائے گا، ٹھیک ہے، یا مثلا متواتر کی شرائط اگر ان میں سے ایک بھی وہ نہ ہو تو پھر وہ روایت وہ خبر مشہور وہ کہلائے گی۔ یہاں پہ صرف یہ جو راویوں کی تعداد ہے صرف یہ نہیں، بلکہ متواتر میں انہوں نے یعنی یہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ صرف راویوں کی تعداد ما لم یبلغ حد التواتر سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں صرف راویوں کی تعداد اگر 10 ہو جائیں تو پھر یہ روایت صرف راویوں کی ان تعداد کی وجہ سے متواتر بن جائے گی، نہیں، بلکہ متواتر میں دیگر شرائط بھی ہم نے پڑھی تھی، ان میں سے ایک شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اسے عدد کثیر نے روایت کیا ہو اور وہ کثرت سند کے تمام طبقوں میں ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط اس میں یہ تھی کہ عادتاً اتنے جمع غفیر کا
جھوٹ پر متفق ہونا یہ محال ہو، تو اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، اور چوتھی شرط وہ یہ تھی کہ آخری راوی جی اسے ان الفاظ کے ساتھ روایت کر رہا ہو کہ وہ یا سمعت تو کہے اور یا رأیت تو کہے۔ تو یہاں پہ ما لم یبلغ حد التواتر سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف راویوں کی تعداد ہی کہ اگر پوری ہو جائے تو پھر وہ روایت وہ خبر مشہور سے نکل جائے گی اور خبر متواتر بن جائے گی، نہیں، بلکہ اسی لیے میں نے دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے کہ دیگر علماء وہ کہتے ہیں ما لم یستوفی شروط المتواتر، کہ جس میں متواتر کی شرائط وہ پوری نہ ہو، راویوں کی تعداد بھی ان میں سے ایک ہے، تو یہ بات یہ اس کی تصریح ضروری ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ بخاری کی حدیث ہے اور یہ 100 نمبر حدیث ہے، مشہور بھی ہے اور مشہور کی مثال بھی ہے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث یہ 100 نمبر پہ 100 نمبر پہ، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ کہ اس کا نقشہ اگلے پیج پر اس کتاب میں انہوں نے یہ ڈائیگرام دیا ہے کہ کن کن صحابہ سے یہ روایت یہ مشہور ہے۔ پہلے اس حدیث کا معنی کہ بے شک اللہ قبض نہیں کرے گا علم کو انتزاعاً قبض کرنے کے ساتھ، کہ اللہ اسے لوگوں سے یوں ہی قبض کر لے گا کہ مثلا رات کو لوگوں کے سینے میں علم ہوگا، جب وہ صبح اٹھیں گے تو ان کے سینوں سے علم کھینچ لیا جائے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ یا کل لوگوں کے پاس علم ہوگا اور آج ان کے پاس علم نہیں ہوگا بلکہ وہ علم سے خالی ہوں گے، کہ اللہ ایسے علم کو کبھی بھی لوگوں سے قبض نہیں کرے گا۔ ینتزعہ من صدور العلماء، کہ اللہ اسے علماء کے سینوں سے کھینچ لے، ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ، کیسے قبض کرے گا؟ لیکن قبض کرے گا علم اللہ بقبض العلماء، حق پرس علماء کے اٹھانے سے، حق پرس علماء کے قبض کرنے سے، حتی اذا لم یبق عالما، یبقی ابقاء باب افعال سے ہے اور عالمن اس کا مفعول بھی، اور یا بعض اوقات علماء اسے اس طرح بھی پڑھتے ہیں حتی اذا لم یبق عالم، یعنی یبق فعل اور عالم اس کا فاعل، یہاں تک کہ جب کوئی بھی حق پرس عالم باقی نہ رہے، یہ یبق عالم کا ترجمہ ہو جائے گا، اور اذا لم یبق عالما اس کا ترجمہ یہ ہوگا یہاں تک کہ اللہ باقی نہ چھوڑے عالمن کسی بھی عالم کو، کسی بھی حق پرس عالم کو اللہ روئے ارض پر روئے زمین پر باقی نہ چھوڑے، یعنی تمام کے تمام کو اللہ اٹھا لے، تو لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو بنائیں گے لوگ رؤوسا ان سروں کو، جہالا جو جاہل ہیں، جاہل سروں کو اور جاہل بڑوں کو، یہاں پہ رأس سے مراد بڑے سردار ہیں اور علماء ہیں جن کی لوگ اقتدا کرتے ہیں، تو بنائیں گے لوگ یہ اپنے بڑوں جاہل بڑوں کو اپنا بڑا اپنا مقتدا انہیں بنا لیں گے۔ فسئلوا، تو ان سے پوچھا جائے گا، اب لوگ رہنمائی تو حاصل کریں گے، فسئلوا تو ان سے دین کے مسائل پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، تو وہ فتوے دیں گے بغیر علم کے۔ اس حدیث میں یہ افتاء فتوے کا لفظ آیا ہے اور بغیر علم، مطلب یہ کہ انسان جب بھی فتویٰ دے تو چاہیے کہ وہ علم کے ساتھ دے، لیکن پھر ایسے دور میں فافتوا بغیر علم، وہ فتوے دیں گے بغیر علم کے، فضلوا تو خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ضلوا لازمی ہے اور اضلوا متعدی ہے، دیگر لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ اگلے پیج پہ اس کا یہ مخطط یہ دیا ہے، مخطط و اسانید حدیث ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا۔ یہ روایت یہاں پہ
باقاعدہ انہوں نے کتابوں کے نام بھی دیے ہیں، مثلاً بخاری، مسلم، طبرانی، احمد، خطیب بغدادی. جی اس میں سے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بخاری اور مسلم نے ان سے یہ روایت نقل کی ہے. یہ ابو ہریرہ کی یہ روایت یہ طبرانی نے ذکر کی ہے، اور خطیب بغدادی کی روایت یہ عائشہ سے ہے، عائشہ کی سند سے، اور احمد ابن حنبل کی جو روایت ہے یہ زیاد ابن لبید سے ہے. یہ روایت یہ مجھے دیگر صحابہ جو ہیں ان سے، جی ان میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے یہ روایت یہ مجھے ملی ہے، ابو ہریرہ سے اور عائشہ سے، اور یہ زیاد ابن لبید سے یہ جو روایت ہے تو یہ مجھے نہیں ملی، شاید کہ کہیں پہ موجود ہو یا روایت بالمعنی یہ موجود ہو. لیکن اگر چلے زیاد ابن لبید یہ نہ بھی ہو، عائشہ، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر ابن العاص یہ تین مشہور صحابہ ہیں. طبقے صحابہ میں تین صحابہ یہ موجود ہیں. یہ اب اگلے طبقے میں عائشہ سے عروہ اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے بھی عروہ، تو عروہ تو چلو ایک راوی ہے، لیکن یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ابو سلمہ، اور اس کے علاوہ سالم ابن ابی الجعد، یہ زیاد ابن لبید والی اگر یہ روایت، تو اس میں عروہ، ابو سلمہ اور سالم ابن ابی الجعد یہ تین راوی یہ اس طبقے میں ہو گئے. پھر اگلے طبقے میں موسیٰ ابن عقبہ، اعمش، زہری، ہشام ابن عروہ، تو اس میں تقریباً 4 ہیں. مطلب یہ تقریباً ہر طبقے میں 3 سے زیادہ راوی، اور پھر آگے یہ طبقات بڑھتے جائیں تو بعض میں 5 ہیں، بعض میں 6 ہیں، اور یہ راویوں کی تعداد یہ بڑھتی جاتی ہے. تو یہ حدیث یہ مشہور حدیث ہے. یہاں پہ تو صرف یہ ایک مثال ہے ہمارے پاس، حدیث کی کتابوں میں اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں. جیسے مثلا مشہور حدیث ہے کہ المؤمن یأکل فی معا واحد، مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، یعنی مومن وہ جلد سیراب ہو جاتا ہے. والکافر یأکل فی 7 امعاء، اور کافر وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، یعنی کافر وہ جلد سیر نہیں ہوتا اور وہ جلد سیراب نہیں ہوتا کھانے سے، بلکہ وہ کھاتا چلا جاتا ہے. اب یہ حدیث صحابہ کرام میں یہ 4 صحابہ سے مروی ہے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص یہی جو اس حدیث کا تھا، ابو ہریرہ، جابر ابن عبداللہ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح پھر یہ حدیث ان 3 صحابہ سے یہ تو پھر کافی لوگوں نے روایت کی ہے. ہاں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر یہ تفرد یہ چلا جاتا ہے. ابو موسیٰ اشعری سے ابو بردہ سے ان کے جو شاگرد ہیں برید، اور ان کے شاگرد ابو اسامہ حماد ابن اسامہ، تو ان میں وہ تفرد پایا جاتا ہے. لیکن ان 3 صحابہ سے یہ روایت کئی لوگوں نے یہ روایت کیا ہے. اسی طرح مشہور کی ایک اور مثال بھی ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. تو یہ بھی 4 صحابہ نے طبقہ صحابہ میں اسے روایت کیا ہے، عائشہ، ابو ہریرہ، جابر ابن عبداللہ اور انس ابن مالک. ایک اور مثال بھی ہے کہ اذا حضر العشاء واقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، جب رات کا کھانا حاضر ہو جائے اور نماز بھی کھڑی ہو جائے تو پہلے تم کھانا کھا لو اور پھر اس کے بعد نماز پڑھو. اب یہ روایت یہ بھی حدیث مشہور کی ایک مثال ہے. مقصد یہ ہے کہ حدیث مشہور کی کافی مثالیں یہ آپ پیش کر سکتے ہیں. دوسری جو اصطلاح ہے وہ ہے المستفیض. مستفیض یہ کسے کہتے ہیں؟ مستفیض اصل میں یہ بھی حدیث مشہور کا گویا کہ ایک دوسرا نام یوں کہہ لیں، لیکن یہ اصطلاح زیادہ طور پہ فقہا کے درمیان زیادہ مشہور ہے.
یہ فقہا کے نزدیک یہ اصطلاح مشہور ہے. اصولیین جو اصول فقہ کے علماء ہیں، فقہا ہیں، وہ اور بعض محدثین یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں. جمہور محدثین وہ مستفیض کی بجائے مشہور کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. مستفیض یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، لغتاً اسم فاعل من استفاضہ. استفاض یستفیض استفاضتاً باب استفعال ہے. مشتق یہ مشتق ہے من فاض الماء. فاض الماء قرآن میں یہ لفظ فاض یفیض جیسے 7ویں پارے کے آغاز میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ. تو وہاں پہ بہنا، آنسو بہنا آنکھوں سے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے ٹپک پڑی ہیں اور آنسوؤں سے بہہ پڑی ہیں. تو فاض الماء پانی کا بہہ پڑنا، پانی کا بہہ جانا. وسمی بذالک، اور جی اسے یہ مستفیض کیوں کہتے ہیں؟ لانتشاری ہی، اس کے منتشر اور عام ہونے کی وجہ سے. مستفیض کو بھی مستفیض اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے پانی یہ بہہ پڑتا ہے اور وہ یعنی دیگر جگہوں کو بھی پہنچ جاتا ہے، اپنی جگہ پہ ہی وہ کھڑا نہیں ہوتا، تو اس کے منتشر اور اس کے عام ہونے کی وجہ سے اسے مستفیض کہتے ہیں. اصطلاحی تعریف مستفیض کی کیا ہے؟ اختلف فی تعریفہ علی 3 اقوال. جی اس کی تعریف میں اختلاف کیا گیا ہے اور 3 اقوال یہ ذکر کیے گئے ہیں. وہی، اور ان میں سے ایک قول یہ ہے ہوا مرادف للمشہور کہ یہ مشہور کا مترادف ہے، یعنی جو تعریف مشہور کی ہے تو وہی مستفیض کی ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں. دوسری تعریف، دوسرا قول اس میں یہ ہے ہوا اخص منہ، مستفیض جو ہے یہ مشہور سے خاص ہے، یہ اس سے خاص ہے. کیا مطلب؟ یعنی مشہور وہ عام ہے اور مستفیض یہ اس سے خاص ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے جی کہ ہر مشہور وہ مستفیض تو ہے کیونکہ مشہور عام ہے، ہر مشہور وہ مستفیض تو ہے لیکن ہر مستفیض وہ مشہور نہیں ہے کیونکہ وہ خاص ہے. لأنه يشترط في المستفیض، مستفیض کیسے خاص ہے؟ لأنه يشترط في المستفیض، کیونکہ مستفیض میں یہ شرط ہے کہ مستفیض اس خبر کو کہتے ہیں کہ ان یستوی طرفا اسنادی، طرفا تثنیہ ہے کہ اس کی سند کے دونوں اطراف وہ ایک جیسے برابر ہوں، دونوں اطراف وہ برابر ہوں، دونوں اطراف وہ برابر ہوں. ولا یشترط ذلک فی المشہور، اور مشہور میں یہ شرط یہ نہیں ہے. کہ اب سند کے 2 اطراف کیسے؟ ایک طرف جو صاحب کتاب کی طرف ہے اور ایک طرف جو جس میں صحابی واقع ہے. یعنی مطلب یہ کہ مستفیض وہ ہے کہ جس میں سند کے دونوں اطراف میں، دونوں کناروں پر راویوں کی تعداد ایک جتنی ہو. مثلا اگر صحابہ کرام نے طبقہ صحابہ میں 4 صحابہ نے روایت کیا ہو تو یہی تعداد سند کے دوسرے کنارے میں جہاں پہ صاحب کتاب ہے تو وہاں پہ بھی اس روایت کو 4 راویوں نے نقل کیا ہو، سند کے دونوں کنارے وہ برابر ہوں. لیکن مشہور میں یہ نہیں ہے. مثلا مشہور میں اگر طبقہ صحابہ میں 4 صحابہ نے اسے روایت کیا ہو تو شاید دوسرے کنارے پر پھر اسے سینکڑوں لوگوں نے روایت کیا ہو. تو اسی لیے مستفیض یہ خاص اصطلاح ہے اور مشہور جو ہے یہ عام ہے اس سے. اور تیسرا قول مستفیض میں یہ ہے ہوا اعم منہ، کہ یہ جو ہے یہ مشہور سے عام ہے. یعنی اے ہوا عکس القول الثانی، یعنی یہ اس دوسرے قول کا بالکل
برعکس ہے، یہ اس کے بالکل یعنی متضاد قول ہے. یعنی مطلب یہ کہ مستفیض عام ہے اور مشہور جو ہے یہ خاص ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہر مستفیض وہ مشہور تو ہے لیکن ہر مشہور وہ مستفیض وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ المشہور غیر الاصطلاحی، مشہور غیر اصطلاحی یہ کسے کہتے ہیں؟ مشہور اصطلاحی تو ہم نے پڑھ لیا کہ جسے 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں نے راویوں نے روایت کیا ہو، بشرطے کہ وہ تواتر کی حد کو نہ پہنچے، بشرطے کہ تواتر کی وہ تمام شرائط اس میں نہ پائی جائیں. لیکن ایک ہے مشہور غیر اصطلاحی، یعنی ایک روایت کا مشہور ہو جانا ضروری نہیں کہ اس میں وہ مشہور کی وہ تمام شرائط جو ہے وہ پائی جائیں. بالفاظ دیگر مشہور غیر اصطلاحی کو ہم کہہ سکتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے مشہور، یعنی لغوی مشہور، مشہور ہے لیکن لغتاً ہے، اصطلاحی مشہور نہیں ہے. وَيُقْصَدُ بِهِ، مشہور غیر اصطلاحی سے مقصود، اس سے مقصد کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے مشتہر علی الالسنۃ من غیر شروط تعتبر. مشہور غیر اصطلاحی یہ وہ مشہور ہے کہ جو لوگوں کی زبانوں پہ مشہور ہو جائے لیکن بغیر ان شرائط کے کہ جن شرائط کا اعتبار کیا جاتا ہے. یعنی جو مشہور میں جو شرائط، جن شرائط کا اعتبار کیا جاتا ہے ان میں وہ شرائط نہ ہو، بس لوگوں کی زبانوں پر وہ روایت، وہ بات، وہ مشہور ہو جائے. تو اب یہ مشہور غیر اصطلاحی فیشملو، تو یہ شامل ہے کہ اس روایت کو بھی کہ جس کی صرف ایک سند ہو، ما لہو اسناد واحد، کہ جس کی صرف ایک سند ہو. مثلا بخاری کی جو پہلی روایت ہے حالانکہ وہ خبر غریب ہے، یعنی وہ اصطلاحی مشہور نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات والی، لیکن اب اس کی ایک سند ہے کیونکہ صحابہ میں صرف حضرت عمر اسے روایت کرتے ہیں، اسی طرح ان کے بعد علقمہ، پھر ان کے بعد جو اگلے راوی ہیں یحییٰ ابن سعید، اسی طرح محمد ابن ابراہیم. تو اب ان میں سے ایک ایک راوی ان سے روایت کر رہا ہے اور کافی طبقات تک یہ تفرد یہ چلا جاتا ہے. اب اس کی ایک سند ہے لیکن وہ مشہور ہے، لیکن اسے ہم مشہور غیر اصطلاحی کہیں گے. ما لہو اسناد واحد، جس کی ایک سند ہو، بعض کی ایک سے زیادہ سندیں ہوں گی. وما لہو اکثر من اسناد، اور یہی وہ بات تھی کہ جس کی طرف میں نے ما لم یبلغ حد المتواتر اس میں نے اشارہ کیا. کبھی ایک سے زیادہ سندیں ہوں گی لیکن مشہور کی جو دیگر شرائط ہیں وہ اس میں نہیں پائی جائیں گی. ٹھیک ہے، کبھی ایک سے زیادہ سندیں ہوں گی لیکن وہ تمام شرائط اس میں وہ نہیں پائی جائیں گی. اور تیسری قسم یہ شامل ہے مشہور غیر اصطلاحی وما لا یوجد له اسناد اصلا. بعض ایسی باتیں بھی مشہور ہو جائیں گی کہ جن کی سرے سے کوئی سند ہی نہیں ہے، جن کی سرے سے کوئی سند ہی نہیں ہے. جیسے مثلا یہ القاسب حبیب اللہ، اب یہ لوگوں کے زبانوں پہ یہ مقولہ مشہور ہے. اسی طرح الصلاۃ معراج المومن، اس کی سرے سے کوئی سند ہی نہیں ہے. یہ انواع المشہوری غیر الاصطلاحی، مشہور غیر اصطلاحی کی اقسام، یہ مختلف گروہوں کے نزدیک مختلف روایات یہ مشہور ہیں. لہو انواع کثیرۃ، مشہور غیر اصطلاحی کی مختلف انواع ہیں، مختلف اقسام ہیں. یہاں پہ انہوں نے چند مشہور اقسام کو ذکر کیا ہے. اشہرھا، ان میں سے مشہور جو ہیں مشہور اقسام وہ یہ ہیں. مثلا مشہور بین اہل الحدیث خاصتاً، کہ خاص محدثین کے درمیان وہ روایت مشہور ہو. ضروری نہیں کہ اس کی سندیں بھی مشہور اصطلاحی کے برابر ہوں. جیسے مثلا یہ حدیث ہے، ومثالہ، اور اس کی مثال حدیث انس،
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرن کہ اللہ کے پیغمبر نے 1 مہینہ قنوت کیا ہے، قنوت نازلہ، اور یہ وہ بد دعا ہے کہ جو نماز میں کی جاتی ہے، عموماً فجر کی نماز میں اللہ کے پیغمبر کرتے تھے۔ 1 مہینہ قنوت نازلہ اللہ کے پیغمبر نے کیے، انہیں بد دعا کی۔ بعد الرکوع، رکوع کے بعد، یدعو علی رعل و ذکوان، رعل اور ذکوان یہ 2 قبیلے تھے عرب کے، بد دعا کر رہے تھے رعل اور ذکوان قبائل پر کہ اللہ انہیں ہلاک کر۔ تو اب یہ حدیث یہ محدثین کے درمیان مشہور ہے، لیکن یہ مشہور غیر اصطلاحی ہے۔ اسی طرح مشہور غیر اصطلاحی محدثین، علماء اور عوام تینوں کے درمیان یہ مشہور ہے۔ مشہور بین اہل الحدیث والعلماء والعوام، اس کی مثال کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دیگر مسلمان وہ محفوظ ہوں، جبکہ نسائی کی روایت میں آتا ہے من سلم الناس، المسلمون کی بجائے یعنی دیگر تمام لوگ محفوظ ہوں۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان کے شر سے سارے لوگ محفوظ ہوں۔ اسی طرح مشہور غیر اصطلاحی کی تیسری قسم مشہور بین الفقہاء، فقہاء کے درمیان ایک روایت مشہور ہوگی جس کی مثال حدیث ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حالانکہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہے بھی نہیں، لیکن یہ فقہاء کے درمیان ان الفاظ کے ساتھ مشہور ہے۔ مشہور بین الاصولیین، اصولیین جو اصول فقہ کے علماء ہیں ان کے درمیان یہ روایت مشہور ہے۔ مثالہ حدیث رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت سے اللہ نے خطا یہ اٹھائی ہے، یعنی اس پہ وہ گناہگار نہیں ہے، والنسیان اور بھول اللہ نے اٹھائی ہے، وما استکرہوا علیہ اور جن کاموں پر انہیں مجبور کیا جائے، جن کاموں پر ان پر اکراہ کیا جائے۔ صححہ ابن حبان والحاکم، اسے ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ مشہور بین النحات، اور نحات کے درمیان یہ روایت مشہور ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ نعم العبد صہیب، صہیب کیا ہی اچھا بندہ ہے، لو لم یخف اللہ لم یعصیہ، صہیب اگر اللہ سے نہ ڈرتا ہوتا، یعنی انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، اگر صہیب اللہ سے نہ بھی ڈرتا ہوتا تو وہ اتنا اچھا بندہ ہے کہ لم یعصیہ، کہ وہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ لیکن لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بس یہ نحات صرف نعمہ ان الفاظ کے استعمال کے لیے، یعنی افعال مدح اور ذم کی بطور مثال کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے درمیان یہ روایت مشہور ہے العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی یہ شیطان سے ہے۔ اخرجہ الترمذی وحسنہ، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔ حکم المشہور، مشہور کا حکم جو ہے یہ کیا ہے؟ المشہور الاصطلاحی وغیر الاصطلاحی، مشہور اصطلاحی ہو یا غیر اصطلاحی ہو، آگے یہ دونوں گزر چکی۔ لا یوصف بکونہ صحیحا او غیر صحیح، جی انہیں نہ تو صحیح کے ساتھ موصوف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی غیر صحیح کے ساتھ ابتدائی طور پہ، یعنی ابتدائی طور پہ آپ نہ تو اسے صحیح کہہ سکتے ہیں اور نہ غیر صحیح۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خبر واحد ہم ان روایات میں چھان بین کے بعد ہی صحت اور ضعف کا حکم لگاتے ہیں، تو ابتدائی طور پہ آپ اسے یہ دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن بعد البحث، لیکن بحث کرنے کے بعد، اصول حدیث کی اس پروسیجر کے گزارنے کے بعد، اصول حدیث کے قواعد سے گزارنے کے بعد، یتبین، یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان منہ الصحیح، ان منہ الصحیح ومنہ الحسن ومنہ الضعیف۔ تو بحث کے بعد جو ہے یہ بات یہ واضح ہوتی ہے کہ بعض اس میں سے صحیح ہیں کیونکہ صحیح کی شرائط پہ وہ پوری اترتی ہیں،
ومنہ الحسن، اور بعض ان میں سے حسن درجے کی ہیں اور بعض ان میں سے ضعیف ہیں. ومنہ الموضوع ایضا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض من گڑت روایات بھی ہیں، جیسے مثلا مشہور بین النحات. اب یہ روایت لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن ان صح المشہور الاصطلاحی، لیکن اگر کوئی روایت مشہور اصطلاحی اگر وہ صحیح ثابت ہو جائے، یعنی باقاعدہ اس کی تمام اسناد، تمام اسانید، تمام طرق اس کے صحیح ثابت ہو جائیں، تو فتکون لہ میزتن، تو اس کے لیے ایک امتیاز ہے، باقاعدہ اس کے لیے ایک امتیاز ہے اور اس کے لیے ایک خصوصیت ہے. ترجحہ علی العزیز والغریب، کہ اسے ترجیح دیتا ہے عزیز اور غریب پہ. یعنی مطلب یہ کہ مشہور حدیث اگر یہ صحیح ثابت ہو جائے تو اسے خبر عزیز اور خبر غریب پر ترجیح حاصل ہوتی ہے. تو پھر اس کا ایسا امتیاز ہے کہ وہ امتیاز اسے ترجیح دیتا ہے خبر عزیز اور خبر غریب پر. اشہر المصنفات فیہ، اس باب میں مشہور جو تصانیف ہیں وہ کون سی ہیں؟ کہ المراد بالمصنفات فی الاحادیث المشہورۃ ہی الاحادیث المشہورۃ علی الالسنہ. یہاں پہ احادیث مشہورہ کے بارے میں جو تصنیفات ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ جو لوگوں کی زبانوں پر احادیث مشہور ہیں، پھر خواہ وہ مشہور اصطلاحی ہو یا غیر اصطلاحی ہو. ولیست المشہورۃ اصطلاحا، یہ وہ احادیث مشہورہ ہیں کہ جو لوگوں کی زبانوں پہ ہیں. ولیست المشہورۃ اصطلاحا، اور یہ وہ مشہور اصطلاحی مراد نہیں ہے، بلکہ پھر ان کتابوں میں مشہور اصطلاحی اور غیر اصطلاحی وہ دونوں آ جاتی ہیں. لأنه لم يؤلف العلماء كتبا في جمع الاحاديث المشهورة اصطلاحا، کیونکہ علماء نے اصطلاحی مشہور احادیث کے حوالے سے الگ سے کتابیں یہ تالیف نہیں کی کہ جن میں انہوں نے صرف مشہور اصطلاحی کو جمع کیا ہو. ومن هذه المصنفات، اسی لیے یہ جو کتابیں ہیں ان میں زیادہ تر من گڑت روایات ہیں. آگے یہ جو مثالیں دے رہے ہیں تو ان میں سے بیشتر کتابیں، ان میں سے وہ روایات ہیں کہ جن کی سندیں نہیں ہیں، کہ جن میں لا اصل لہ روایات ہیں. ان میں سے مشہور کتاب امام سخاوی کی المقاصد الحسنہ فیما اشتہر علی الالسنہ، لوگوں کی زبانوں پر جو مشہور ہیں، تو وہ کتاب المقاصد الحسنہ فیما اشتہر علی الالسنہ. دوسری کتاب ہے کشف الخفاء، کشف الخفاء ومزیل الالباس فیما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس، امام عجلونی کی. اور تیسری کتاب ہے تمیز الطیب من الخبیث فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث، یہ ابن الدیبع الشیبانی کی کتاب ہے. تو یہ تھا خبر واحد کی جو پہلی قسم ہے، خبر مشہور. تو خبر مشہور اس کی ہم نے تعریف، اصطلاحی تعریف، لغوی تعریف پڑھی. مثال ہم نے بخاری کی پیش کی جو 100 نمبر حدیث پہ ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. پھر خبر مستفیض وہ کسے کہتے ہیں؟ تو کوئی کہتا ہے کہ یہ مشہور کے مترادف ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس سے عام ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس سے خاص ہے. اور پھر مشہور غیر اصطلاحی کی جو مختلف اقسام ہیں وہ ذکر کی. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ایسا نہیں کہ آپ بیان کر سکتے ہیں کہ بلکہ مشہور میں صحیح بھی ہوتی ہیں، حسن بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ موضوع بھی ہوتی ہیں. اور پھر یہاں پہ 3 کتابوں کے حوالے دیے کہ ان 3 کتابوں میں آپ زیادہ تر یہ مشہور جو غیر اصطلاحی ہیں، یعنی جو من گڑت روایات ہیں، وہ آپ ان کتابوں میں یہ پا سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.